رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ کل اسی آیت کریمہ کا درس ہوا تھا، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ بات تھوڑا سا پیچیدہ رہ گئی تھی، تو شیخ دوبارہ سے اگر اس کا خلاصہ کر دیا جائے تو یہ بہتر رہے گا، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر میں یہ بات مزید مستحکم ہو جائے، بیٹھ جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اللہ رب العالمین احکام میراث کی تفصیل کو بیان کر رہا ہے کہ وراثت میں کن کو کتنا حصہ دیا جائے گا اور کیسے دیا جائے گا، اور وراثت میں کون کون لوگ ہیں جن کو شریعت نے نام لے کر کے قرآن حکیم کے اندر میں ذکر فرمایا ہے۔ تو بغیر کسی تفصیل کے میں آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ایک دم سادہ سا خلاصہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہے، تو لڑکے کو لڑکیوں کو دو حصہ، جس سے دو لڑکیوں کو دو حصہ، تو ایک لڑکی کا 2 گنا اس لڑکے کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حکم ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے 2 گنا ہوگا۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہو تو انہیں ترکہ کا 2/3 ملے گا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اگر جو شخص فوت ہو چکا ہے، اگر اس کے پاس 2 لڑکی ہے تو اس کو اس کے مال کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی 1/3 جو بچے گا وہ عصبہ میں بانٹ دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ 2/3 مال میں ہی یہ 3 ہو، 4 ہو، 5 لڑکیاں ہو، وہ اسی میں سے تقسیم کرے گی۔ 1/3 مال جو ہے وہ عصبہ میں کسی بھی صورت میں جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، جو شخص فوت ہوا ہے اگر اس کے پاس ایک ہی لڑکی ہے تو اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کو دے دیا جائے گا، اور بقیہ مال جو ہے وہ عصبہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے لڑکے کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اجمالی طور پر پورے وراثہ کا یہاں بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی ایک ہی ہے تو متوفہ جو ہے، جو فوت ہوا ہے، اس کا آدھے مال کی مالک وہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لڑکی نہیں ہے، ایک ہی لڑکا ہے، تو کل مال کا مالک ہو جائے گا۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ ہے فرع۔ اب اصل جو جڑ ہے، جو اصل ہے وراثت کی، اس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کا کوئی لڑکا ہے تو اس کے باپ ماں سے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کے پاس اس کی اولاد بھی موجود ہے، تو اس کے ماں باپ کو، اس متوفہ کے ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ مال کا 6 حصہ لگائیے اور اس کو 6واں حصہ ماں باپ کو مل جائے گا۔
یہ اس صورت میں ہے جب مرنے والا کے پاس اولاد بھی موجود ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کا کوئی لڑکا نہیں ہے اور اس کے وارث اس کے باپ ماں ہے تو اس کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ اب سمجھنے گا، مرنے والا کے پاس کوئی اولاد موجود نہیں ہے، اولاد موجود نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، تو ماں کو 1/3 ملے گا، ماں کو 1/3۔ غور کرنے کی بات ہے، اس کے مال کے یعنی وراثت کا جو حصہ ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 حصہ اس کی ماں کو دیا جائے گا، باقی 5 حصہ اس کے باپ کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وراثت ختم ہو گئی۔ اور اگر اس کا کوئی لڑکا نہیں اور اس کے وارث اس کے باپ ماں ہیں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ وراثت کی یہ تقسیم میت کی وصیت کی تنفیذ یا اگر اس پر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اب یہاں ایک اشکال آتا ہے جس کا میں نے کل کے درس میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن ہم اس اشکال کو بالکل عام بھاشا میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اولاد ہونے کی صورت میں تو 1 حصہ ماں کو ملے گا اور بقیہ حصہ باپ کو دے دیا جائے گا، وراثت ختم ہو گئی۔ اولاد موجود نہیں ہے، جو انتقال ہوا ہے، جو فوت ہوا ہے، تو اس صورت میں اجماع اس بات پر ہے کہ اگر جو مرنے والا ہے اس کا بھائی بہن موجود بھی ہو تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو پہلے تقسیم ہوئی ہے اسی تقسیم پر کفایت کیا جائے گا۔ لیکن ایک اشکال جو ہے وہ کس صورت میں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ماں باپ کو پہلے ملا ہے اولاد ہونے کی صورت میں جتنا حصہ دیا گیا ہے 6ٹھا حصہ، وہی حصہ اس صورت میں بھی دیا جائے گا، بقیہ جو مال بچے گا وہ ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا اپنا قول ہے، اپنی رائے ہے، لیکن اصل جو اجماع ہے وہ یہی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے متوفی کی، ماں باپ موجود ہیں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، ثلث ملے گا، اور باقی جو 5 حصہ بچے گا وہ باپ کا شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو وراثت کی تقسیم ہے یہ نافذ کب ہوگی؟ مرنے والا جو مر چکا ہے اس کی وراثت اس وقت تقسیم کی جائے گی۔ اس کی 3 حالتیں یہاں بیان کی گئی ہے۔ ایک حالت کا ذکر ہم نے کل کے درس میں نہیں کیا تھا، لیکن آج میں اس کو کر دے رہا ہوں۔ مرنے والا کی جو وراثت ہے اسی میں سے مرنے والے کی تجہیز و تکفین میں جو اخراجات ہوگا وہ اسی میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ آج کے دور میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ مرنے والا کی جو اولاد ہے یا پھر جو ان کے رشتہ دار ہیں اپنے طور پر جو بھی تجہیز و تکفین کا خرچہ ہوتا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس خانے کو بھی پورا کیا، اس لیے کہ مرنے والا کا کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا۔ اسلام نے اس خانے کی بھی پورتی کر دی ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت موجود نہیں ہے، اس کی جو وراثت ہے اسی میں سے اس کی تجہیز و تکفین میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ کرو، جس وقت تقسیم ہوگی وہ جو خرچہ ہوا ہے وہ نکال لینا۔ یہ خانہ پر کر دیا۔ دوسری صورت یہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کو نے جو وصیت کی ہے، وصیت کو پورا کرنا اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے، لیکن میت کتنے مال کی وصیت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت اپنا جو مال ہے اس کا 1/3 حصہ ہی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر اس سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو ورثہ کے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، صرف 1/3 مال کی میت وصیت کر سکتا ہے۔ اور وصیت کس کے لیے ہے؟ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا حق اللہ نے خود بیان کر دیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کیا جا سکتا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، بلکہ وصیت کن کے لیے ہوگی؟ جو وراثت کا حصہ دار نہیں ہے اس کے لیے وصیت کی جائے گی۔ لیکن ہاں میت نے اگر وراثت یعنی وارثوں میں سے بھی اگر کسی ایک کے لیے وصیت کر دیے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کچھ زیادہ دے دینا، تو ورثہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میت کی جو وصیت ہے اس پر عمل کرے، بلکہ تمام ورثہ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق ہم ان کو دے دیں گے، اس کا متفق ہونا ضروری ہے، نہیں تو وارث کے لیے کوئی وصیت موجود نہیں ہے۔ تیسری وقت
اگر میت کے ذمہ قرض ہے تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ یہ 3 چیز کرنے کے بعد ہی فوت شدہ آدمی کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین آباؤکم وابناؤکم، تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا تمہارے لڑکوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا اور تمہارے لڑکوں میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، اس لیے اللہ کے مقررہ کیے ہوئے حصوں کو نافذ کرو۔ فریضۃ من اللہ، یعنی وراثت کی تقسیم میں اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، بلکہ اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے اسی کے مطابق تم تقسیم کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو ماننے سے آناکانی کی تو پھر اللہ نے کہا ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ رب العالمین علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے علم کی جو صفت ہے اس کو یاد رکھیں کہ تمہارے دل میں کیا کیا چل رہا ہے، اللہ ان تمام شے سے کیا ہے، باخبر ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔